نبوت مل جانے کے بعد 9 برس تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرم میں تبلیغ فرماتے رہے اور قوم کی ہدایت اور اصلاح کی کوشش فرماتے رہے، لیکن تھوڑی سی جماعت کے سوا جو مسلمان ہو گئی تھی اور تھوڑے سے ایسے لوگوں کے علاوہ جو باوجود مسلمان نہ ہونے کے آپ کی مدد کرتے تھے، اکثر کفار مکہ آپ کو اور آپ کے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ہر طرح کی تکلیف پہنچاتے تھے، مذاق اڑاتے تھے اور جو ہو سکتا تھا اس سے درگزر نہ کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا ابو طالب بھی انہی نیک دل لوگوں میں تھے جو باوجود مسلمان نہ ہونے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر قسم کی مدد فرماتے تھے۔ 10ویں سال میں جب ابو طالب کا بھی انتقال ہو گیا تو کافروں کو اور بھی ہر طرح کا کھلے مخاط اسلام سے روکنے اور مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کا موقع ملا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس خیال سے طائف تشریف لے گئے کہ وہاں قبیلہ ثقیف کی بڑی جماعت ہے، اگر وہ قبیلہ مسلمان ہو جائے تو مسلمانوں کو ان تکلیف سے نجات ملے اور دین کے پھیلنے کی بنیاد پڑ جائے۔ وہاں پہنچ کر قبیلے کے 3 سرداروں سے جو بڑے درج کے سمجھے جاتے تھے گفتگو فرمائی اور اللہ کے دین کی طرف بلایا اور اللہ کے رسول کی یعنی اپنی مدد کی طرف متوجہ کیا۔ اگر ان لوگوں نے وجہ اس کے دین کی بات کو قبول کرتے یا کم سے کم عرب کی مشہور مہمان نوازی کی لہجہ سے ایک نوورید مہمان کی خاطر مدارت کرنے سے صاف جواب دے دیا اور نہایت بے رخی اور بد اخلاقی سے پیش آئے، ان لوگوں نے یہ بھی گوارا نہ کیا کہ آپ یہاں قیام فرما لے۔ جن لوگوں کو سردار سمجھ کر یہ بات کی تھی کہ شریف ہوں گے اور مہذب گفتگو کریں گے، ان میں سے ایک شخص بولا کہ اوہو، آپ کو ہی اللہ نے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ دوسرے نے بولا، اللہ کو تمہارے سوا کوئی ملتا ہی نہیں تھا جس کو رسول بنا کر بھیجتے۔ تیسرے نے کہا، میں تجھ سے بات نہیں کرنا چاہتا اس لیے کہ اگر تو واقعی نبی ہے جیسے کہ دعویٰ ہے تو تیرے بات سے انکار کر دینا مصیبت سے خالی نہیں، اگر جھوٹ ہے تو میں ایسے شخص سے بات نہیں کرنا چاہتا۔ اس کے بعد ان لوگوں سے نا امید ہو کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور لوگوں سے بات کرنے کا ارادہ فرمایا کہ آپ تو ہمت اور استقلال کے پہاڑ تھے، مگر کسی نے بھی قبول نہ کیا، بلکہ وجہ قبول کرنے کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہمارے شہر سے فوراً نکل جاؤ اور جہاں تمہاری چاہت کی جگہ ہو وہاں چلے جاؤ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ان سے بالکل مایوس ہو کر واپس ہونے لگے تو ان لوگوں نے شہر کے لڑکوں کو پیچھا لگا دیا کہ آپ کا مذاق اڑائے، تالیاں پیٹے، پتھر مارے، حتیٰ کہ آپ کے دونوں جوتے خون کے ذریع ہونے سے رنگین ہو گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی حالت میں واپس ہوئے جب راستے میں ایک جگہ آپ ٹھہر کر دعائیں مانگے، اللہ تجھی سے شکایت کرتا ہوں میں اپنی کمزوری اور بے کسی کی اور لوگوں میں ذلت و رسوائی کی، اے رحمان تو ہی جہاں کا رب ہے اور تو ہی میرا پروردگار ہے، تو مجھے کس کے حوالے کرتا ہے؟ کسی اجنبی بیگانے کے جو تجھے دیکھ کر تسرع ہوتا ہے اور منہ چڑھاتا ہے، یا کسی دشمن کے جس کو تو نے مجھ پر قابو دے دیا؟ اللہ اگر تو مجھ سے ناراض نہیں ہے تو مجھے کسی کی بھی پرواہ نہیں ہے، تیرے حفاظت مجھے کافی ہے، میں تیرے چہرے کے اس نور کے توفیت جس میں تمام اندھیریاں روشن ہو گئی ہے اور جس سے دنیا اور آخرت کے سارے کام درست ہو جاتے ہیں، اس بات سے پناہ مانگتا ہوں کہ مجھ پر تیرے غصہ ہو یا تو مجھ سے ناراض ہو۔ تیرے ناراضگی کا اس وقت تک دور کرنا ضروری ہے جب تک تو راضی نہ ہو، اور نہ تیرے سوا کوئی طاقت ہے اور نہ نبوت۔ ملک الملک کی شان کہکاری کو اس پر جوش آنا ہی تھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر سلام کیا اور عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی قوم کی وہ گفتگو جو آپ سے ہوئی سنی اور ان کے جوابات سنے، اور ایک فرشتے کو جس کے متعلق پہاڑوں کی خدمت ہے آپ کے پاس بھیجا ہے کہ آپ جو چاہے اس کو حکم دے۔ اس فرشتے نے سلام کیا
اور عرض کیا کہ جو ارشاد ہو میں اس کی تمیم کروں، اگر ارشاد ہو تو دونوں جانب کے پہاڑوں کو ملا دوں، اس سے یہ سب درمیان میں کچل جائے، یا اور جو سزا آپ فرمائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحیم و کریم ذات نے جواب دیا کہ میں اللہ سے اس کی امید رکھتا ہوں کہ اگر یہ مسلمان نہیں ہوئے تو ان کی اولادوں میں سے ایسے لوگ پیدا ہو جو اللہ کی پرستش کرے اور اس کی عبادت کرے۔ یہ ہے اخلاق اس کریم ذات کے جس کے ہم امتی ہے۔ ہم ذرا سی تکلیف سے کسی کو معمولی گالی دینے سے ایسے بھڑک جاتے ہیں کہ پھر عمر بھر اس کا بدلہ نہیں اتارتا، ظلم پر ظلم کرتے رہتے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں اپنے محمدی ہونے کا۔ یہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی سخت تکلیف اور مشقت اٹھانے کے باوجود نہ بد دعا فرماتے ہیں نہ کوئی بدلہ لیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔